الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم تضرك. رواہ مسلم. محترم سامعین و ناظرین، حدیث کا جو سلسلہ ہے بیماریوں کے تعلق سے ہم لوگوں نے جانا، اور اس کے آگے بیماریوں سے جو بچنے کی دعائیں ہیں، اور بیماری اگر ہو جائے تو ان سے کیسے ایک انسان نجات پائے، کن دعاؤں کا سہارا لے، انہی چیزوں کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. آج کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2709 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، ایک شخص آیا اور کہا: اللہ کے رسول، کل رات میں بڑی تکلیف کا سامنا کیا بچھو کے ڈنک مارنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کل رات کو جب تم نے شام کی، اگر اس وقت یہ کلمات کو پڑھ لیتے: اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اگر تم اس کلمات کو شام کے وقت پڑھ لیتے تو تمہیں کسی بھی طرح کے زہریلے بچھو، سانپ یا زہریلے کیڑے مکوڑے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہے. اس دعا کو ہم اگر صبح اور شام کے اذکار میں شامل کر لیں اور ہر روز اس کی پابندی کے ساتھ ہم اہتمام کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص اس دعا کو شام کے وقت پڑھ لے تو رات بھر زہریلے بچھو، زہریلے سانپ یا زہریلے اور بھی جو جانور ہے جس کے ڈنک مارنے سے یا جس کے کاٹنے سے انسان پر زہر کا اثر ہوتا ہے یا اسے نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تمام طرح کے زہریلے جانوروں سے اللہ رب العالمین کی حفاظت آ جاتی ہے. اس دعا کو صبح کے وقت بھی جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا تو پورے دن بھر کے لیے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہم اور آپ چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنی چاہیے. اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو زہریلے جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا 2 مفہوم ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو کوئی جانور جو زہریلا ہے وہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا، آپ کو ڈنک نہیں مارے گا یا آپ کو نہیں کاٹے گا. ایک مفہوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کاٹ بھی لے تو اس کا جو زہر کا اثر ہوتا ہے، جو اس کا نقصان دہ چیز آپ کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں حدیث کے اندر مراد اور مفہوم ثابت ہے. محترم سامعین کرام، یہ دعا صبح اور شام ہمیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس لیے ہمیں اس دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے. اور ایک دوسری روایت میں آتی ہے، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، کہ جو شخص کسی منزل میں اترے، کہیں پڑاؤ ڈالے، کہیں پہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو پڑھ لے تو رات بھر اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کے لیے آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی ضمانت میں وہ شخص آ جاتا ہے. خصوصاً جو کوئی زمینی استر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کسان ہیں
یا غریب طبقے کے لوگ ہیں جو زمین پر سوتے ہیں یا کھیت کھلیان میں کبھی مجبوری میں زمین کی حفاظت کے لیے یا کسی اناج وغیرہ کے کٹائی کے وقت میں زمین میں یا کھیت کھلیان میں سوتے ہیں، تو زمین میں زیادہ تر کیڑے مکوڑے زہریلے سانپ ہوتے ہیں۔ گرمی کے دن میں آپ کو معلوم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خصوصی طور پر ان ایام میں یا ان اوقات میں جو زمین میں ہم رہتے ہیں یا کام کاج کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں، یا سفر کے دوران جب ہم کھیت کھلیان سے گزرے یا چٹیل میدان سے یا جنگلات سے گزرے اور کہیں ٹھہرنا ہو، رکنا ہو، تو ہمیں اس دعا کا سہارا لینا چاہیے، تاکہ جو جنگلات میں اس طرح کے سانپ، بچھو یا دوسرے زہریلے جانور ہوتے ہیں ان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی پر یقین ہونی چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنی چاہیے۔ دعا کو پھر سے میں دہرا دوں، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، کہ میں اللہ رب العالمین کے تمام پیدا کردہ جو شر کے مخلوقات ہے، تمام مکمل کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ یہ مختصر دعا ہے، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لے، تو جو شام کو پڑھے گا تو صبح تک، اور جو صبح کو پڑھے گا تو شام تک، یہ تمام طرح کے زہریلے سانپ، بچھو یا دوسرے اور بھی جانور جو آپ کو معلوم ہے، ان تمام طرح کے زہریلے چیزوں سے ہمارے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کے شر و فساد سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، اور تمام طرح کی وہ چیزیں جو صحت پر اثر کرتی ہے، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان دعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔